اور طوفانی بارشوں نے اس پورے علاقے میں تباہی مچا دی۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ اس طوفانی بارشوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ گو کہ باقی علاقوں میں ابھی ہو کے آیا ہوں ٹانگ سے، وہاں پر اموات ہوئی ہیں، اور اسی طرح فصلوں کا نقصان پہنچا ہے، اسی طریقے سے گھروں کو نقصان پہنچا ہے، اسی طریقے سے جو شاہراہیں ہیں، پل ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے، چاہے وہ کے پی ہے یا بلوچستان ہے یا سندھ ہے، پنجاب ہے۔ اور بلوچستان کے میں مختلف علاقوں کا دورہ کیا میں نے، وہاں پر بہت بے پناہ نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال چاہے وہ کسی بھی صوبے سے اس کا تعلق ہو، ہم سب آپ سب عظیم پاکستانی ہیں، اور صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کا فرض ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور حد المقدور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو ہماری سیاسی ذمہ داری ہے، جو میری انضمام کی اور پورے ملک میں انتظامی اور سیاسی حکومتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ہمیں کما حق ہو نبھانی ہوں گی۔ مجھے خوشی ہے یہاں پر ضیاء الرحمان صاحب نے کہا کہ یہاں پر لوکل انتظامیہ نے بہت اچھا کام کیا اور صوبائی حکومت سے ان کو گلہ ہے، لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ بطور وزیر اعظم پاکستان میرا یہ فرض ہے یہ بتانا کہ صوبائی حکومتیں ہر جگہ کوشش کر رہی ہیں، وزراء اعلیٰ کوشش کر رہے ہیں، انتظامیہ کوشش کر رہی ہے، لیکن یقیناً ایسی گھڑی میں جب ایسی آفت آ جائے تو کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، مگر اگر ان معاملات کو نپٹانے کے لیے، حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی طرف آگے جانا چاہیے جس میں حسن سلوک، اتفاق اور باہمی اتحاد اور باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو اور پاکستان کے لاکھوں کروڑوں عوام کو اس مصیبت کی گھڑی سے ان کو نکالیں۔ اس کے لیے آپ کو علم ہے کہ وفاقی حکومت نے باقاعدہ 10 لاکھ روپے، جہاں پر کوئی موت واقع ہو گئی اس طوفانی بارشوں کے نتیجے میں، 10 لاکھ روپیہ آج کے زمانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور وہ کسی ایسے گھرانے میں جہاں پر ایک کمانے والا والد اگر چلا گیا تو اس کی تو ان کے خاندان کے افراد کی باقی زندگی اندھیروں میں چلی جاتی ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، کوئی دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ آج میں اور میرے زعماء ساتھی، وفاق کی حکومت اور یقیناً صوبائی حکومت کے بھی، ہم آپ کے پاس موجود ہیں، اور 10 لاکھ روپے کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کا بھی معاوضہ 25,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ کر دیا۔ جو گھر گر گئے ہیں، اور میں نے کچے اور پکے گھروں کی تمیز ختم کر دی اس مرتبہ، چاہے وہ کچا گھر ہے یا وہ پکا گھر ہے، اگر وہ گر گیا ہے یعنی 90% سے زیادہ وہ تباہ ہو گیا، ان کا پہلے معاوضہ 2 لاکھ روپے تھا، اس کو بڑھا کے ہم نے 5 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ اور جو جزوی گھر گرا ہے، یعنی مکمل نہیں، جزوی، ان کا معاوضہ 25,000 روپے سے بڑھا کر ہم نے 2.5 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے
اور میں نے یہاں پر چیئرمین NDA بھی موجود ہیں، اور PDM میں جو صوبائی حکومت کے ہیں، مجھے انہوں نے بتایا وہاں پہ ٹانک میں جو پائی جو گاؤں تھا، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، کہ انہوں نے وہاں پر اموات ہوئیں، ان کو 10 لاکھ روپیہ جو حکومت پاکستان کا تھا اور 3 لاکھ روپیہ حکومت KP، پھر انہوں نے 5 لاکھ اور بڑھایا تو 8 لاکھ کر دیا۔ میں نے ان کو گزارش کی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کریں کہ وہ بھی 10 لاکھ روپیہ کریں، کیونکہ اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں صوبوں کو۔ 2010 کا جو NFC ایوارڈ ہے، اس میں جو محصولات ہیں پاکستان کی 58% حصہ جو ہے وہ اب صوبوں کو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ صوبوں کے پاس بہت وسائل، اور میں بہت شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا، وہ بغیر میری کہے انہوں نے اپنے وہاں پر، اور 124 وہاں پر اموات ہوئی، سینکڑوں لوگ وہاں پر بلوچستان میں زخمی ہوئے ہیں۔ تو صوبائی وزیر اعلیٰ جناب بزنجو صاحب، وہ انہوں نے خود ہی 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اور جمع 10 لاکھ وفاق کی طرف سے 20 لاکھ روپے۔ مجھے امید ہے کہ نہ صرف KP میں، پنجاب میں، بلکہ سندھ میں بھی یہی 20 لاکھ روپیہ ہوگا۔ 10 لاکھ پنجاب، 10 لاکھ صوبے کا، اب 10 لاکھ وفاق، 10 لاکھ صوبے کا ملا کے۔ اسی طرح جو گھر گرے ہیں، اب جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں ان کا سروے کیا جا رہا ہے۔ میں نے درخواست کی ہے تمام وزرائے اعلیٰ سے کہ وہ جوائنٹ سروے کروائیں، یعنی NDA میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی جو وفاق کی ہے، اس کے جو سربراہ ہیں وہ پاک فوج کے ایک بہت فرض شناس اور بہت ہمت والے ایماندار وہ شخص ہیں، لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز۔ ان کو میں نے کہا ہے کہ وہ PDM میں جو صوبائی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کر جوائنٹ سروے کروائیں۔ اس کے علاوہ میں نے خود سپہ سالار جنرل باجوہ صاحب سے، ان سے میں نے گزارش کی کہ مہربانی کر کے افواج پاکستان کی جو کورس ہیں پورے پاکستان میں، ان کو وہ ہدایت جاری کریں کہ وہ اس جوائنٹ سروے میں وہ بھرپور تعاون کریں، اور انہوں نے کہا کہ یہ قومی فرض ہے، میں یہ ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ حقداروں کا حق نہیں مارا جائے گا جوائنٹ سروے سے، اور جو جن کا حق نہیں ہے ان کو، جو قوم کا جو ایک ایک پائی ہے، وہ صرف حقداروں کو پہنچے، چاہے وہ یتیم ہے، بیوہ ہے، بزرگ ہے۔ میں بھی مل کے آیا ہوں، تو یہ جوائنٹ سروے ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اگلا مرحلہ سٹارٹ ہوگا، جو فصلوں کے نقصانات ہیں اور مکانوں کے جو گر گئے ہیں، جو پل سڑکات وہ جو گری ہیں ان کا بھی سروے کیا جا رہا ہے۔ اور چیئرمین NHA وہ میرے ساتھ ہیں، اب وہ سیکرٹری بن گئے ہیں۔ بڑی تعریف سنی ان کی میں نے بلوچستان میں کہ بڑا کام کر رہے ہیں وہ، تو ان کو میں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ سڑکوں کو فی الفور جاری کریں اور فی الفور پلوں کی تعمیر کریں۔ تو اس طرح انشاءاللہ وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم اپنا فرض ادا کریں گے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسانی حد تک، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانی حد تک مولانا صاحب بہت اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اسد ان کے جو صاحبزادے ہیں، نوجوان ہیں، بڑی وہ ہمت سے کام کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ دنات میں مشغول ہیں۔ امیر مقام ہمارے جو صدر ہیں وہ جگہ جگہ دورے کر رہے ہیں اور نشاندہی کر رہے ہیں، خود میری کابینہ میں مشیر بھی ہیں امیر مقام۔ تو سب ہم مل کے یہاں پر، ہم پیچھے حضرت کے جو بھائی MP ان کو ہم ان کے علاقے سے آئے ہیں۔ ابھی یہاں پر ضیاء الرحمان ہیں، یہ پنجاب میں ڈپٹی کمشنر میں رہے ہیں، بڑے فرض شناس یہ آفیسر رہے ہیں۔ میں نے ان کو ذاتی طور پر دیکھا، انہوں نے خوشاب میں بڑی ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی ادا کی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی ایک PMLN یا اتحادی جماعتوں یا جماعت اسلامی یا PTI یا پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کا ANP کوئی بھی ہو، کسی ایک فرد یا پارٹی کا کام نہیں، یہ اجتماعی کام ہے۔